السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، بے شک سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو جادو کی طرح اثر کر جاتے ہیں۔ یہ دیکھنے اور سننے میں تو بہت ہی کم کم تر معلوم ہوتے ہیں، لیکن جب اس کو پڑھا جاتا ہے تو اس کے کرشمے دنیا دیکھ کر دنگ رہ جاتی ہے۔ یہ وہ الفاظ ہوتے ہیں جو لوگوں کے دلوں پر اثر کر جاتے ہیں، پھر بندہ اس بندے کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ پیارے عزیزو، کچھ ایسے الفاظ بھی ہوتے ہیں اگر ان کو بول کر جنگ میں چلا جائے تو جنگ سے فتح یاب ہو کر گھر واپس لوٹے گا۔ یہ ایسے الفاظ بھی ہوتے ہیں جس کو اگر کسی مصیبت کے وقت پڑھ لیا جائے تو اللہ تعالیٰ غیب کے ذریعے سے اس بندے کی حفاظت فرماتا ہے، غیب کے ذریعے سے اس بندے کی مدد فرماتا ہے۔ اور انہی میں سے دو اسم اعظم دو ایسے الفاظ جو کہ قرآن پاک میں موجود ہے، جو کہ آیت الکرسی، سورہ آل عمران میں اور سورہ طٰہٰ میں، ان تینوں صورتوں میں یہ اسم اعظم موجود ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی اسم اعظم ہے، یا حیو یا قیوم، جس کو پڑھنے سے آپ دنیا کو اپنی طرف مائل کر سکتے ہو، دنیا میں ترقی پا سکتے ہو اور ہر چیز کو حاصل کر سکتے ہو۔ کہتے ہیں کہ یہ وہ طاقتور اسم اعظم ہے جس کو حضرت سلیمان علیہ السلام بھی پڑھا کرتے تھے، جس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی پڑھا کرتے تھے، جس کو ہر نبی نے پڑھا ہے، اور جب بھی پڑھا ہے اس کے ہاتھوں سے معجزے ہوئے ہیں۔ جب بھی کوئی نبی اپنا معجزہ دکھاتا یا پھر معجزہ ظاہر ہو جاتا، اس سے پہلے یہ الفاظ ضرور پڑھے جاتے، کیونکہ یہ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ ہر نبی نے یہ اسم اعظم پڑھا ہے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرنے سے پہلے اس اسم اعظم کا ورد کیا کرتے تھے، حضرت سلیمان علیہ السلام جناتوں کو بلانے کے لیے اور ان پر حکومت جب کرتے تھے تو اس اسم اعظم کا ورد کیا کرتے تھے۔ اس شخص نے جس نے یہ تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پیش کیا تھا، اس نے بھی یہی اسم اعظم پڑھا تھا۔ پیارے عزیزو، یا حیو یا قیوم وہ طاقتور الفاظ ہیں جس کو پڑھنے کے بعد آپ دیکھو گے کہ کس طریقے سے کس طرح کی کیفیت آپ کے دل میں طاری ہوتی ہے، کس طرح کا نور آپ کے دل میں اترنے لگ جاتا ہے، کس طرح کی ہیبت آپ کے دل پر طاری ہونے لگ جاتی ہے، اور کس طرح سے آپ کے بگڑے ہوئے کام بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے متعلق یہ آ چکا ہے کہ جو کوئی بندہ کسی مصیبت یا پریشانی کے وقت ان اسماء حسنہ کو پڑھ لے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر لے، کہتے ہیں کہ اس بندے کی دعا اسی وقت قبول ہو جاتی ہے، اسی وقت اس بندے کی دعا اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا ہے، اور وہ بندہ اس کے صدقے میں جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے وہ ساری کی ساری چیزیں اس بندے کو مل جاتی ہیں۔ پیارے عزیزو، اس کے بارے میں یہ بھی آ چکا ہے کہ جو کوئی بندہ اس کو رات میں تنہائی والی جگہ پر بیٹھ کر 141 مرتبہ پڑھے اور اللہ تعالیٰ سے کسی بھی کام کے لیے دعا کرے، کسی بھی خواہش کے لیے دعا کرے، انشاءاللہ تعالیٰ اس بندے کی دعا کبھی رد نہیں کی جائے گی۔ اور کہتے ہیں کہ جو بندہ اس کو رات میں پڑھ کر کے سوئے گا، صبح اٹھنے سے پہلے پہلے اس کے بگڑے ہوئے کام بن جائیں گے۔ اس کے متعلق یہ بھی آ چکا ہے کہ جو کوئی بندہ اس کو پانی کے اوپر 333 مرتبہ پڑھ کر اس پانی کو گھر میں محفوظ کر لے، اور جب بھی گھر میں کوئی بیمار پڑ جائے یا جب بھی کسی کو ضرورت پڑ جائے اس وقت میں یہ پانی پلا دے، تو ایسے وقت میں اس بندے کو شفا مل جائے گی، اور اس کے اوپر ہونے والا کالا جادو، سپلی علم یا پھر بڑے سے بڑی بیماری دور ہو جائے گی۔ اور اگر کسی نے نظر بھی لگا دی ہوگی تو نظر بھی اس بندے کے اوپر سے دور چلی جائے گی۔ اگر کوئی بندہ اس اسم اعظم کو یہ دو اسم اعظم کو چاندی کے اوپر لکھ کر گھر میں محفوظ کر کے رکھ دے، یا پھر پیسوں والی جگہ پر رکھ دے، جہاں پر بھی اپنا پیسہ رکھتا ہے اس جگہ پر رکھے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ان پیسوں میں برکت ہونا شروع ہو جائے گی اور کبھی بھی وہ پیسہ ختم نہیں ہوگا۔ یا پھر جو بندہ اس کا نقش لکھ کر اپنے پاس رکھے اور کسی ظالم شخص کے سامنے چلا جائے تو وہ بندہ اس کی باتوں کو ماننے لگ جائے گا، اس کے دل میں اس کی محبت پیدا ہونا شروع ہو جائے گی۔ یا پھر جس بندے کے پاس یہ رکھا ہوا موجود ہو وہ کہیں پر بھی ناکام نہیں ہو سکتا، ہر جگہ پر کامیاب ہوگا، ہر جگہ پر اس کو ترقی ملے گی، اور اللہ تعالیٰ غیب کے ذریعے سے اس کی مدد فرمائے گا۔ کہتے ہیں کہ جس بندے کی دعا قبول نہ ہوتی ہو
وہ 41 مرتبہ کھلے آسمان کے نیچے اس کو کھڑا ہو کر کے پڑھ لے اور اللہ تعالیٰ سے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرے، اس کی دعا اسی وقت قبول ہو جائے گی۔ اور جو بندہ چاہتا ہو کہ روحانی طاقتوں کا علم میرے سینے پر اترنے لگ جائے، روحانی طاقتیں مجھے مل جائیں، تو ایسے بندے کو چاہیے کہ روزانہ یعنی جمعرات کے دن سے اس عمل کو شروع کر دے، یا پھر اس عمل کو جمعے کے دن سے شروع کرے، اور اس دن سے لے کر روزانہ تقریباً 41 دن یا کم سے کم 17 دن اس عمل کو کرتا رہے، اور ہو سکے تو اس کو بنا گنتی کے پڑھے۔ انشاءاللہ تعالیٰ جو بندہ یہ عمل کرے گا اس بندے کے سینے پر روحانی طاقتوں کا علم اترنا شروع ہو جائے گا، اور وہ بندہ اپنی کھلی آنکھوں سے بیٹھی جگہ پر ہی ساری چیزوں کو معلوم کر پائے گا۔ کہتے ہیں کہ یہ وہ اسم اعظم ہے جس کو پڑھ کر آپ جن و جنات کو اپنا غلام بنا سکتے ہو، یعنی ان کو بھی آپ قابو میں لے سکتے ہو، ان سے بھی مدد حاصل کر سکتے ہو۔ تو آپ سوچئے کہ کتنے زیادہ طاقتور یہ اسم اعظم ہوں گے۔ پیارے دوستو، ویڈیو اچھی لگے تو آگے سے دوستوں میں شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔